نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا بابرکت بافضیلت مہینہ جس طرح عبادات سے منور ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں اور برکات کے نزول سے بھرا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک اسلام کے انتہائی اہم واقعات سے بھی منور ہے۔ اور آج جو آپ حضرات کے سامنے میں گفتگو کرنے والا ہوں اور جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ 16 اور 17 رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے مختصراً ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ 16 اور 17 رمضان المبارک، اگر اس 16 اور 17 تاریخ کو فتوحات اسلام کے حوالے سے اسلامی فتوحات کا ایک باب قرار دیا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا، اسی لیے کہ 16 رمضان المبارک کے حوالے سے فتح مکہ اور 17 رمضان المبارک کے حوالے سے غزوہ بدر اسلامی تاریخ کے روشن باب میں چمک دمک رہا ہے، اور مسلمانوں کی فتوحات ان دونوں واقعات میں روز روشن کی طرح آیا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کے پروٹیکٹ کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے ہمیں دین اسلام نے جو اہم ترین حکم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اہم ترین حکم ہے وہ جہاد ہے، اور یہی جہاد رمضان المبارک کے ان 2 تاریخوں میں یا اس کے اگلی پچھلی تاریخوں میں یہی جہاد اسلامی باب میں روشن ہے، آیا ہے، اور اسی جہاد کی بدولت اسلام کو جو ہے دفاع نصیب ہوا اور حفاظت نصیب ہوئی ہے۔ تو اب یہ غزوہ بدر اور فتح مکہ گویا ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ایک آغاز ہے اور دوسرا انجام ہے۔ اگر میں غزوہ بدر سے اپنی بات کا آغاز کروں تو بلا شبہ یہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے، اسلامی تاریخ کا ایک ایسا روشن باب ہے جو اپنے اندر بے شمار اسباق کو سمیٹے ہوئے ہے کہ ایک طرف تو کفار کا لشکر جرار کہ جس کی تعداد ہزاروں کے قریب، 1000 کے لگ بھگ، 100 کے قریب، 100 کے لگ بھگ جس میں سوار ہیں، وہ لشکر جرار ہے کہ جس میں ابو جہل، عتبہ، امیہ جیسے بڑے بڑے سردار شامل، جبکہ دوسری طرف اہل ایمان کا مختصر سا لشکر جو بے سر و سامانی کے عالم میں، جن کی تعداد بظاہر 313 اور 2 گھوڑے، لیکن ان کی ایمانی طاقت، ان کی مختصر سا لشکر ہونے کے باوجود ایمانی لشکر ہے کہ جن کی تعداد بظاہر 313 تو ہے، لیکن دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ہتھیار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جن کے ایمانی جذبات کا اندازہ ان کے تاثرات سے لگانا ہوگا کہ صحابی رسول حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، تم اور تمہارا خدا لڑنے جاؤ، ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ اگر آپ برق الغماد تک جائیں گے تو ہم آپ کی معیت میں لڑیں گے۔ صحابی رسول انصاری صحابی ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں تک ارشاد فرما دیتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں سمندر میں کودنے کا تو یا رسول اللہ ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ یہ ایمانی جذبہ تھا، ایمانی ولولہ تھا جو رب تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ رب تعالیٰ نے نصرت کے وعدے فرما دیے، اور نصرت کی چھما چھم بارش ان سرفروشوں پر، ان مجاہدین پر اللہ تعالیٰ نے برسا دی، اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ نبی دو عالم، محبوب دو عالم ہیں، محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عاجزانہ انداز جو میدان بدر میں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ اگر مختصر سی جماعت، یا اللہ یہ اگر ختم ہو گئی تو اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ گویا امت کو تعلیم دے دی،
امت کو تعلیم دیتی کہ جہاں اسباب اختیار کرنے ہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے، امید اللہ کے ساتھ باندھنی ہے، نصرت اللہ سے مانگنی ہے، آہوزاری اور گڑ گڑانا اور آزانا اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ یہ سرفروشان ملت، یہ اسلام کی دفاع اور حفاظت کی خاطر جنہوں نے رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سر تسلیم خم کیا، اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ تعداد میں کم تھے، کم ہونے کے باوجود، بے سر و سامانی کے عالم کے باوجود یہ مختصر سا لشکر کفار کی صفوں میں انہوں نے بھگدڑ مچا دی، یہ فتح سے ہمکنار ہو گیا۔ 70 کفار قتل ہوئے، 70 کے قریب گرفتار ہوئے، اور بڑے بڑے جو ابو جہل جیسے فرعون امت واصل جہنم ہوئے، اور مسلمانوں میں سے 14 سرفروشان، 14 جانثار جو تھے ان جنہوں نے جام شہادت نوش کی، اور امت کو بتا دیا کہ مسلمانوں کی کامیابی تعداد میں نہیں رکھی، تعداد کی کمی بیشی مسلمانوں کی کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے، مسلمانوں کی کامیابی ان کے جذبہ ایمان، رب تعالیٰ پر بھروسہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اسلام کا دفاع، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پر مسلمانوں کی کامیابی ہے۔ یہی وہ پوائنٹ تھے جنہوں نے سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو غزوہ بدر کی صورت میں فتح سے ہمکنار کرایا، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ ایمانی بڑھتا گیا، دشمنان اسلام چاروں طرف سے اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے رہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے، کبھی مختلف قبائل اور لشکروں کو جمع کیا، غزوہ خندق کی صورت میں مدینے کا گھیراؤ کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جذبہ ایمان رکھنے والوں کی مدد فرمائی۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ وہ مسلمان جن کو مکہ سے نکالا گیا، جن کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا، جن کو طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، جن کے خلاف مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر سازشیں رچائی گئیں، جن کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، منظر یہ بھی آیا کہ 8 ہجری کو یہی مسلمان جو کسی وقت 313 تھے، اب الحمدللہ 10,000 سے زیادہ تعداد میں یہ مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے۔ ہزاروں تکالیف کے باوجود اسلام نے وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا، امن و آتشی کا ایسا پیغام دیا کہ دنیا نے دیکھا کہ بنا کسی جنگ و جدل کے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے مواخذہ نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام تخریب نہیں، تعمیر سکھاتا ہے، اسلام فساد نہیں، امن و آتشی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ دونوں فتوحات، چاہے غزوہ بدر کی صورت ہو، فتح مکہ کی صورت ہو، یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں رونما ہوئی۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک اور فتح مکہ 16 رمضان المبارک، اس کے آس پاس کی کسی تاریخ میں ہوئی۔ تو جس ایمان کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا اور اس کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں آیا، آج بھی ہمیں ان مشکل حالات میں اسی ایمان کی ضرورت ہے، اسی انداز سے دفاع اسلام اور حفاظت دین کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں انہی پوائنٹ پر آنا ہوگا کہ جن پوائنٹ پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، اور اسلام کے اس اہم ترین حکم جہاد کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اسلام کی دفاع کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔